حدیث محفوظ نہیں تے بابیاں دیاں کتاباں دی کی گل کر جی فلانے ولی دی کتاب چاہ گل لکھی، جی فلانے درویش دی کتاب چاہ گل لکھی. بھائی اعلیٰ حضرت دے فتوے دا مفہوم ہے، فقیر دا عقیدہ ہے کہ جس کتاب وچ کوئی غلط بات لکھی ہے وہ کڈ کے باہر پھینک. جدو رسول اللہ دیاں حدیثاں بندیاں گھڑ لئیاں تے بابیاں دیاں کتاباں نال پتہ نہیں بندیاں کی کر چھڑیا. فلانی کتاب وچ لکھیا جی چشتی رسول اللہ، فلانی کتاب وچ لکھیا جی چشتی رسول اللہ. بھائی جڑیاں جیسا لکھیا ہے وہ سارا کفر ہے، کڈ کے باہر پھینک دو، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں. اور جس طرح جھوٹھی حدیث نال حضور دی شان وچ کوئی فرق نہیں آوندا، اس طرح دیاں جھوٹیاں گلاں نال اللہ دیاں ولیاں دی شان وچ بھی کوئی فرق نہیں آوندا. اب نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ کیونکہ جی فلانی کتاب ہے چاہ گل لکھی، بھائی خبر نامے جدہ جو ہاتھ پہ ہے وہ جتھے دل کیتا ہے جو لکھے. احادیث مصطفیٰ حدیث دیاں کتاباں خرد برد کر دیں، لوگ رد و بدل کر دیں. فقہ دیاں کتاباں رد و بدل میں ہوئی ہے، تصوف دی کتب وچ بھی رد و بدل ہوئی ہے. لہذا جتھے کوئی رد و بدل ہے وہ ساری کڈ کے باہر پھینک دو اور ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں. تسی بیان کرو بھائی، تسی عالم تے نو، مفتی ہو، تسی دسو حضور تو بعد کسے اور دا کلمہ پڑھانا جائز ہے، پڑھنا جائز ہے؟ تے جے توانے نہ پتہ ہے تے جس ہستی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے انہاں نے نہیں پتا کہ اپنے کلمے پڑھانے نہیں جائز. پتہ نہیں کس چوڑ نے لکھ کے وچ پا چھڑیا ہے تے بندے دبی پھر دن جی فلانے لکھیا فلانے لکھیا فلانے لکھیا. اے اللہ دیاں ولیاں دے منکر ہر دور وچ انہاں نال دشمنی کردے رہے نے اپنے اپنے رنگ وچ، لیکن اسی ایڈے کچے نہیں با کسے سنی سنائی گل دے اوتے بابیاں دے احسان بھول جائیے. آ جڑے بابیاں دے خلاف چوڑا مارتے پہ بندے ہوندے نے، انہاں دیاں 3 پیڑیاں اتاں ٹر جاوے، چوتھی تے تاں کافر نے. تے جیڑی نے کلمہ پڑھایا ہویا وہ کلمہ کسے بابا ہی پڑھایا ہونا. چوتھی پنجویں پیڑھی تو تے لوگ کفر ہی سن، اللہ دے ولیاں کلمہ پڑھایا. میں کنی باری دسیا گیا ساڈے علاقے میں جتنے بھٹی نے نا، ساڈا علاقہ بھٹیاں نال بھریا ہے. انہاں نے کلمہ سید شاہ بادشاہ 9 لاکھ ہزاری سرکار نے کلمہ پڑھایا. کھرنا لوگ حضور سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا. آج اتنے ساڑھے عبد آباد بھائی کھرل نے اس قبیلے سارے کلمہ حضور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا. تاریخی دستاویز موجود ہے. اب بھائی صاحب حیرت ہے، جنہ دیاں وڈکیاں نو بابیاں کلمہ پڑھایا انہاں دی اولاد بابیاں نو مسلمان مننا سے تیار نہیں. ہائے 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 کیا عجیب معاملہ ہے. بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے. کیسا اندھیر ہے کہ جنہ دیاں وڈکیاں نو کفر چی کڈ کے بابیاں دین تے لیاندا سی. بابیاں دا احسان مند ہون دی بجائے انہاں دے منڈے ہون آکھن لگ پے نے بابے شے ہی کوئی. بھائی ایو جیاں گلاں جو کتاباں وچ لکھیاں نے انہاں اُتے اعتبار نہیں ہے، انہاں دی گل کوئی نہیں. اگر کسی لکھیا ہے تو جھوٹ لکھیا ہے، ساڈا او دے نال تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیوار تے مارو ایسی کتاب، جو سچی اور صحیح بات ہے وہ لے لو. خذ ما صفا ودع ما قدرا، جو صاف اور ستھری بات ہے وہ لے لو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. میری بات نہیں سمجھ آئی بھائی صاحب کہ نہ آئی؟ سو عزیز پیارے، بخاری ہوئے، مسلم ہوئے، مشکات ہوئے، سنن نسائی ہوئے، جامع ترمذی ہوئے، ایسی کوئی کتاب ہوئے یا فقہ دی کتاب ہوئے یا تصوف دی کتاب ہوئے، جو صحیح ہے وہ لیا جائے گا، جو نہیں صحیح ان چھوڑ دیتا جائے گا. اینی بات، لمبی چوڑی کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے صحابہ، حضور دی اہل بیت
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت اولیاء اور علماء تو بد زن نہ ہونا، انہاں نال حسن زن رکھنا۔ رسول اللہ دے زمانے وچ بھی ایسیاں جھوٹیاں گلاں پہلے نبیاں نال منسوب سن، وہ اج بھی موجود نے۔ انہاں نے آکھیا جاندا ہے اسرائیلیات، بنی اسرائیل دے واقعات کثیر تعداد ہن بھی گردش کرتے ہیں۔ انہاں وچوں بھی یہی فرق ہے، جو قرآن اور سنت دے مطابق نے وہ لے لو، باقی چھوڑ دیو۔ آپ نے سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ ایک کتاب ساری صحیح ہے بس، او دے وچ کوئی شک نہیں، اس دا نام قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔